چند دن پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈیجیٹل میڈیا نے ایک سروے کروایا تھا اور اس سروے میں عمران خان صاحب کی مقبولیت بہت اوپر چلے گی، میاں نواز شریف صاحب بہت نیچے چلے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی چند اہم خبروں کے ساتھ نون لیگ کے ڈیجیٹل میڈیا نے ایک سروے کروایا ہے، لیکن اس کے نتائج سامنے نہیں آ سکے۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اور پھر یہ کہ جسٹس مظاہر علی نقوی کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں کارروائی ہو رہی ہے، اس کی کیا اب تک کی سمری ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، ان سب پر بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے یہ کہ توشہ خانہ کیس میں جسٹس محمد بشیر صاحب اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں انہوں نے حکم دیا تھا اور 2017-18 سے ضبط کر دی گئی تھی میاں محمد نواز شریف صاحب کی بہت سی جائیدادیں، ان کی گاڑیاں وغیرہ اور زمینیں بھی تھیں اس میں، اور انہوں نے ضبطگی کا اعلان کر دیا تھا۔ تو اس فیصلے کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی وہ چیزیں ضبط ہو چکی تھی، لیکن آج محمد بشیر صاحب نے وہ فیصلہ واپس لے لیا ہے۔ جج بھی وہی ہیں، عدالت بھی وہی ہے، اور ملزم ہو یا مجرم وہی ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، لیکن فیصلے تبدیل ہو گئے۔ اب 2017 میں یہ فیصلہ درست تھا ضبطگی کا، یا آج فیصلہ درست ہے، یہ شاید کبھی بھی اس قوم کو پتہ نہ چل سکے، اور ایسے ججز کا محاسبہ بھی کبھی شاید نہیں ہو سکے گا کہ جو ایک وقت میں کچھ فیصلہ دیتے ہیں اور دوسرے وقت میں کچھ فیصلہ دیتے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر کے جرم کو قبول کرنے والی عدالت میں ان لوگوں پر کوئی کیس نہیں ہو سکا اور ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہو سکی جنہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی کی سزا سنائی اور اس پر عمل درآمد ہوا۔ اس طرح اگر ہم بات کریں جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں، بہت سی شکایات تھیں اور بار کونسلز کی طرف سے بھی شکایت تھی۔ اس پر سپریم جوڈیشل کونسل میں ان کے خلاف کارروائی چل رہی تھی، اور اس سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے انہیں شوکاز نوٹس بھی جاری کر دیا گیا تھا، لیکن جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے اس شوکاز کا تو جواب نہیں دیا، البتہ سپریم جوڈیشل کونسل کے اراکین پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ مبصرین کی رائے یہ ہے کہ جس کیس میں سپریم جوڈیشل کونسل شوکاز نوٹس جاری کر دے، اس میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر مہیا کیے جانے والے ثبوت کے اندر کافی جان ہے، اسی بنیاد پر شوکاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، لیکن جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب نے اس کا ابھی جواب نہیں دیا، اور امید کی جاتی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب بھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی طرح اس کیس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیں گے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کے خلاف کیسز کافی حد تک مضبوط ہیں۔ وہ فیصلہ کہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے آیا اور سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کے مطابق جو فیصلہ کیا گیا تھا، سپریم کورٹ نے اس کو ختم کر دیا اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سرخرو ہو گئے تھے، یہ شاید اس طرح کا فیصلہ جسٹس مظاہر علی نقوی صاحب کے بارے میں نہیں ہو سکے گا۔ اور اگر دیکھا جائے، نون لیگ کے ڈیجیٹل میڈیا نے بھی سروے کروایا ہے، اور سروے کے رزلٹ کیوں سامنے نہیں آ سکے، اس پر بھی بہت سے لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس میں نواز شریف صاحب کو وہ فوقیت اور برتری حاصل نہیں تھی جس کے لیے نون لیگ سروے کروا رہی تھی، اس لیے اس کے نتائج کو روک دیا گیا ہے۔ اور ادھر یہ بھی کہا گیا کہ نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب کے چینل میں بھی انٹرنلی ایک سروے کیا گیا تھا، اور اس سروے کا انچارج بنایا گیا تھا سلیم بخاری صاحب کو، اور اس میں بھی نواز شریف صاحب کو فوقیت اور برتری حاصل نہ ہو سکی، اس لیے ان کے نتائج کو بھی روک دیا گیا ہے۔ البتہ جاوید چودھری صاحب کے بقول انہوں نے جب رابطہ کیا سلیم بخاری صاحب کے ساتھ، تو سلیم بخاری صاحب نے اس طرح کے کسی سروے سے انکار کر دیا ہے کہ اس طرح کا کوئی انٹرنلی سروے نہیں ہو رہا تھا، یہ پی ٹی آئی کی طرف سے پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ اب حقائق کیا ہیں، یہ آنے والے وقتوں میں ہی سامنے آ سکے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کے مستقبل کے حوالے سے اگر کہا جائے تو یہ تو مبصرین کی رائے ہے، اور تمام تجزیہ نگار یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کم از کم ان الیکشن تک باہر نہیں آنے دیا جائے گا۔ البتہ ان کے لیے مزید سختیاں پیدا کرنے کے لیے مختلف طرح سے ان کے خلاف صف بندی کی جا رہی ہے۔ ایسے میں فراگوگی کی کرپشن کے کیسز کو سامنے لانا اور چینلز پر اور ٹی وی پر ان کو یعنی عام کرنا، اور جس میں بتایا گیا کہ فراگوگی نے بہت بڑی کرپشن کی ہے اور ان کے ایسٹس میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ بھی کہا گیا کہ بھئی یہ فراگوگی کی یہ کرپشن
اس وقت وہ کر رہی تھی ٹرانسفرز پر یا پوسٹنگز پر جبکہ عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ تھے، اور یہ بھی کہا گیا کہ یہ فرح گوگی دراصل بشرا بی بی کے لیے یہ ساری رقم اکٹھی کرتی ہیں اور یہ بشرا بی بی یا عمران خان صاحب کی فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہی ہیں۔ اس یعنی خبر کے آنے کے ساتھ ہی ایم کیو ایم نے بھی اپنا رد عمل کا اظہار کیا اور نون لیگ نے بھی رد عمل کا اظہار کیا، جس میں عطا تارڑ صاحب نے پریس کانفرنس کی۔ یہ عطا تارڑ صاحب وہی ہیں جو سابقہ پی ڈی ایم کی حکومت میں اسپیشل اسسٹنٹ بھی رہ چکے ہیں اور اس وقت وزیر اعظم تھے جناب میاں محمد نواز شریف صاحب۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عطا تارڑ صاحب کے بقول اس کیس کو چلایا جائے گا اور بشرا بی بی کو واپس لانے کے لیے کوشش کی جائے گی جب ہم حکومت میں آئیں گے، اور اس کے تانے بانے وہاں ملتے ہیں اور یہاں ملتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس خبر کے اندر تقریباً 3 سقم موجود ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس خبر کے سورس ابھی تک پتہ نہیں چل سکا، یا اس سٹوری کو پیش کرنے والا کون ہے اس کی بھی ذمہ داری کسی ایک فرد نے، کسی ایک صحافی یا کسی ایک چینل نے قبول نہیں کی ہے۔ دوسرا اس میں سقم موجود یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کا اس پورے یعنی جو کرپشن کی کہانی ہے اب ان کا نام نہیں آ رہا۔ ان کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ جبکہ وہی باس تھے پنجاب کے اندر اگر فرح گوگی کرپشن کر رہی تھی اور عمران خان صاحب کی فرنٹ مین کا کردار ادا کر رہی تھی۔ اور تیسرا سقم اس کے اندر یہ موجود ہے کہ اسپیشل اسسٹنٹ رہے ہیں عطا تارڑ صاحب پی ڈی ایم کی حکومت میں، اپنے دور حکومت میں انہوں نے اس سٹوری یا اس کرپشن کے حوالے سے کیوں بات نہیں کی اور اس پر یعنی اس کو آگے بڑھانے کے لیے کیوں کوشش نہیں کی؟ آج کن بنیادوں پر عطا تارڑ صاحب یہ بات کر رہے ہیں؟ تو انصار عباسی صاحب کے بقول اس سٹوری کو لانچ کرنا یا اس کو سامنے لانے کے پیچھے کچھ اور مقاصد ہیں، اور ان مقاصد کو اگر ہم مختصر لفظوں میں بیان کریں تو یا تو عمران خان صاحب کے گرد مزید گھیرا تنگ کرنے کے لیے اس کیس کو سامنے لایا جا رہا ہے، یا یہ کہ اسپیشلی اس کیس کو اس لیے لایا گیا کہ کہیں بشرا بی بی کو اس مقدمے پر پھنسانے کی کوشش کی جائے گی اور ان کو اس کیس کو اور اس سٹوری کو ان کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔